الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال الله سبحانه وتعالى ما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے زمانے میں مبعوث کیا جو زمانہ دینی غفلتوں کے اعتبار سے، جہالت کے اعتبار سے انتہائی عروج پر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے ماحول میں ہوئی ہے کہ جب پوری انسانیت عقیدے کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے انتہائی جہالت میں پڑی ہوئی تھی اور جہالت ہر لائن کی عروج پر تھی. جہاں تک کہ اس زمانے میں مردوں کا، عورتوں کا، بچوں کا جو حق تھا وہ حق بھی ضائع ہو رہا تھا. انسانیت دم توڑ چکی، اللہ کو پہچاننے والے لوگ نہیں تھے. اس سرزمین پر ایسی جہالت اور ایسی بے دلی کا کوئی دور نہیں آیا. اتنی جہالت، اتنی شدید جہالت کسی اور زمانے میں نہیں آئی جتنی جہالت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تھی. اتنی بے دینی کا دور کسی زمانے میں نہیں آیا جتنی بے دینی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے وقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے صرف 50 دن پہلے ایک یمن کا بادشاہ اپنے قافلے کو لے کر پورے لشکر کے ساتھ اس علاقے سے نکلا ہے کہ وہ گھر جسے اللہ نے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے، بیت اللہ جسے کہا جاتا ہے، وہ خانہ کعبہ جو پوری دنیا کا مرکز تھا، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور ان کے طواف کی جگہ تھی، فرشتوں کے طواف کی جگہ. اس گھر کو توڑنے کا اور اس گھر کو ویران کرنے کا فیصلہ کر کے نکلا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے صرف 50 دن پہلے اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت سے، اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے اس کے ارادے کو ناکام بنایا. اللہ نے اس کے پورے لشکر کو زمین میں دھسا دیا. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ایک معمولی سے چڑیے کے ذریعے سے اللہ نے، ایک معمولی سے پرندے کے ذریعے سے اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کا سامان مہیا کیا. ایسا نہیں تھا کہ مکہ انسانوں سے غالب تھا. مکے میں لوگ موجود تھے، عرب کی سرزمین پہ لوگ تھے اور لوگ اس کے ارادے کو جان بھی گئے تھے، لیکن کوئی اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے کھڑا نہیں ہوا. اللہ نے اپنے فضل سے اپنے گھر کی حفاظت کی. اللہ تعالیٰ نے اس کے ارادے کو ختم کیا اور قرآن پاک کی یہ آیت نازل کی أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. کیسے اللہ تعالیٰ نے أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. کیا اللہ نے اس کی تدبیر کو ناکام نہیں کر دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اور ہم نے اس کے پاس پرندوں کا جھنڈ اور پرندوں کا ایک غول بھیجا، ایک جماعت بھیجی. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو اوپر سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں ان پر برسا رہی تھی. فجعلہم کعصف مأکول، کہ اللہ نے ان کو بھوسے کی طرح بنا دیا، چوہے کی طرح بنا دیا، کھائے ہوئے جانور کی غذاؤں کی طرح بنا دیا. اللہ اپنے دین کی حفاظت میں، اللہ اپنے دین کی اشاعت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت اسلام کی احیاء میں کسی کا محتاج نہیں. اللہ خود قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ اللہ نے اس کی تدبیر کو ختم کیا. ایسی جہالت کا، ایسی بے دینی کا دور تھا، ایسی تاریخی میں پڑی ہوئی انسانیت تھی. صرف 23 سال کی محنت ہوئی ہے، صرف 23 سال کی ایسی تاریخی میں محنت ہوئی ہے، ایسی ضلالت اور گمراہی کے علاقے پر محنت ہوئی ہے. تو 23 سال کی محنت میں اللہ نے اسی سرزمین کو اور انہی لوگوں کو اور اسی زمانے کو اللہ نے خیر القرون کا زمانہ بنا دیا. کہ اس سے بہتر کوئی زمانہ نہیں، کہ پوری تاریخی انسانیت میں اس سے بہتر کوئی زمانہ نہیں آیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد. سب سے بہترین زمانہ، سب سے امن اور عافیت والا زمانہ، سب سے زیادہ انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور انسانیت کے ساتھ خیرخواہی کا زمانہ اگر ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، وہ صحابہ کرام کا زمانہ، وہ تابعین کا زمانہ، وہ تبع تابعین کا زمانہ. جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. محنتوں سے ماحول بدلتا ہے، محنتوں سے علاقے کے احوال درست ہوتے ہیں، قربانیوں اور مجاہدوں سے انسانیت کی زندگی بدلتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ محنت ہوگی اور اس کا جو ہے نتائج نہیں ملتے. محنتوں سے معاشرہ بدلتا ہے. محنتوں کی کمی ہو رہی، محنتیں کم ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ زمانہ گزر جاتا ہے اور جہاں پر جو بستی جو آبادی جہاں ہے اپنی دینی اعتبار سے وہ وہیں پر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے
قیامت تک کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اس لیے آپ کو کامل اور مکمل دین دیا ہے۔ یہ دین ہم سب کے پاس امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا ایک ایک مسلمان کی، ایک ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ دین کی حفاظت دین مسلمانوں کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا فریضہ ہے۔ مدارس ہیں، مکاتب ہیں، دینی تحریکات ہیں، یہ حفاظت ان کا سب سے پہلا مقصد حفاظت دین ہے کہ یہ دین کیسے محفوظ ہے۔ دین باقی رہے گا تو دین کے ماننے والے باقی رہیں گے، معاشی انسانیت باقی رہے گی۔ دین باقی رہے گا تو انسانیت باقی رہے گی۔ اگر اللہ کا نام لینے والا اس زمین پر نہیں رہے گا، کوئی اللہ کا کلمہ پڑھنے والا نہیں رہے گا، تو اللہ کے اس زمین کے نظام کو توڑ دیں گے، اس زمین و آسمان اور پوری کائنات کے نظام کو ختم کر دیں گے۔ قیامت آ جائے گی، جس دن اس زمین سے دین اٹھ جائے گا، اس دن انسانیت ختم ہو جائے گی۔ انسانیت کی بقا دین کے ساتھ ہے، انسانیت کی بقا سنتوں کے ساتھ ہے، انسانیت کی بقا قرآن کے ساتھ ہے، انسانیت کی بقا حفاظت دین کے ساتھ، شریعت اسلامیہ کے ساتھ ہے۔ انسانیت کی بقا ہے، اس لیے میرے عزیز دوستوں بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت دین کی، کہ یہ دین کیسے محفوظ رہے گا، ہمیں اس کا ذمہ دار بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں اس امت کو دعوت کا کام ملا ہے، اسے ایک محنت دی گئی ہے، ایک کام دے کر کے اسے بھیجا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا یا کوئی نبی موجود ہے تو وہ ایمان والا نہیں رہے گا۔ ختم نبوت کا عقیدہ یہ ایمان کا جز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ انا خاتم النبیین، میں سب سے آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، کہ اب میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی اپنی نبوت کا اقرار کرے، اپنی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، اس کے دھوکے سے خود بچنا اور دوسروں کو بھی بچانا، امت کو بچانا۔ جیسے جیسے قیامت کا زمانہ قریب آتا جائے گا، ایسے ایسے ختم نبوت کے مدعی اور جھوٹے لوگ، کذاب لوگ پیدا ہوتے رہیں گے۔ اس سے امت کو بیدار کرنا، اس سے امت کو جگانا۔ تو یہ دین کی حفاظت کا کام ہم سب کے اوپر ہے، ہم سب کے کاندھے پر ہے۔ یہ دین جیسے امانت ہے ہمارے پاس، ایسے ہی دین کی محنت بھی ہمارے پاس امانت ہے۔ دین بھی امانت اور دین کی محنت بھی امانت۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ذات اقدس سے نکلا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے زبان مبارک سے نکلا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے نکلا ہے، کہ ایسے ہی دین کی محنت بھی آپ کی ذات سے ملی ہے۔ جیسے دین کا تعلق آپ کی ذات سے ہے، ایسے ہی دین کی محنت کا تعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے۔ دین اور دین کی محنت یہ امت کے پاس امانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے امت کو بتایا کہ دین کیسے زندہ رہے گا اور دین کیسے پھیلے گا اور دین کیسے جو ہے آگے بڑھے گا، کیسے انسانیت تک یہ دین پہنچے گی، تاکہ انسانیت کو کیا ہے، سسکتی ہوئی، دم توڑتی ہوئی انسانیت کو زندگی مل جائے۔
انسانیت کو ہدایت مل جائے، صحیح راستہ مل جائے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ایک بات ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ دین بھی ہمارے پاس امانت ہے اور دین کی محنت بھی ہمارے پاس امانت ہے، اس لیے کہ ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے۔ جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی کہ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے محبت ہوگی، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے محبت ہوگی، محنتوں سے محبت۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اس دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی زندگی میں اتارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کا آغاز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کا آغاز کیا۔ کیسے محنت کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک بغیر مسجد کے کام کیا۔ مکہ مکرمہ میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن آپ داخل نہیں ہو سکتے، یا اگر داخل ہو گئے تو آپ کو ستایا جائے گا، آپ وہاں عبادت نہیں کر سکتے، آپ کو مارا جائے گا۔ الذین یصدون عن المسجد، کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجدوں میں داخل ہونے سے روکتے تھے ان کے بارے میں سخت عذاب کی دھمکی اللہ تعالیٰ نے دی۔ کہ کام کہاں سے شروع ہوا؟ کہ دار ارقم سے کام شروع ہوا، محنت شروع ہوئی ایک چینے اور ٹھکانے سے۔ 13 سال تک کی محنت مکہ مکرمہ کی اور 10 سال کی محنت مدینہ طیبہ کی۔ اس 23 سال کی محنت نے پوری دنیا کو راہ حق دکھایا، پوری انسانیت کو صحیح راہ بتایا اور پوری انسانیت میں دین اور اسلام کا چراغ جلایا۔ آج اسی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم آپ دین اور اسلام پر اور ہماری اولادیں اور نسلیں جو ہے دین اور اسلام پر چلیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی محنت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی جو سب سے بڑی خصوصیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا جو سب سے بڑا امتیاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں تعدیہ تھا۔ سن رہے ہیں سب لوگ یا آرام کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو ذرا تھا آپ کو تھوڑا ہی سبق ہے آرام کرنے کا حکم ہے۔ بتائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی سب سے بڑی خوبی جو ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا جو امتیاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں تعدیہ کہتے ہیں کہ اپنی ذات سے وہ کام نکل کر کے دوسروں کی زندگی میں منتقل ہو، اس کو تعدیہ کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ آپ کا مقام پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے بعد ہے۔ جہاں اللہ اکبر ہم کہتے ہیں وہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیر کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیر کو اپنے ساتھیوں میں منتقل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیر کو اپنے ساتھیوں میں منتقل کیا۔ اسے تعدیہ کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ تعدیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں تعدیہ تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیر کو جو اللہ نے آپ کو دے کر کے بھیجا تھا، وہ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات تک نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن آپ کو نبوت ملی ہے اس دن کوئی اس خیر کو اٹھانے والا قبول کرنے والا نہیں تھا۔ 23 سال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، اس میں 1.25 لاکھ لوگ جو ہے اس دین کو اور اس امانت کو اٹھانے والے تیار تھے۔ 23 سال کی محنت میں اس نبوت کی محنت کو اٹھانے والے، لے کر کے چلنے والے لوگ تیار ہو گئے۔
سے لوگ سو رہے ہیں، سو جائیے پھر کیسے کام کریں گے؟ سب کو بیدار کیجیے، سامنے میں سو جائیے تو پردہ نقاب کس کے لیے ہے؟ پردہ کرنا کس کے ذمہ ہے؟ عورتوں کے ذمہ ہے، اس لیے سب کا چہرہ کھلا ہوا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی جو خوبی ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں تاہیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو اپنے ساتھیوں میں منتقل کیا۔ جب آپ نبی بنائے گئے کوئی نہیں تھا، جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو 1 لاکھ یعنی 1.25 لاکھ اپنے ساتھیوں کو اس محنت پر کھڑا کیا اور 1.25 لوگوں کی جماعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا۔ بس یہ بات عرض کرنی ہے آپ سے کہ کام نبوت کے کام میں، نبوت کا نام وہ کہلائے گا کہ جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے مشابہت رکھتا ہو۔ اس لیے ہماری اس دعوت کی محنت میں تاہیہ ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام کو شروع کیا ایسے زمانے میں جو اس وقت لوگ تعریف کرنے والے اور اس کام کو سمجھنے والے یا اس کام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام شروع کیا، کیسے علاقے میں بنجر علاقے میں کام کیا، ارتداد کے علاقوں میں کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب محنت ہوتی ہے تو اللہ اس کے ثمرات اور اللہ تعالیٰ اس کے اثر اللہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیسا آج وہ علاقہ میوات کا علاقہ کیسا بنجر علاقہ تھا، آج محنتیں ہوئی ہیں تو علماء بھی، حفاظ بھی، داعیان بھی اور ملکوں کے تقاضوں کے پورا کرنے والے افراد تیار ہوئے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں کام کرنے والے افراد تیار ہوئے، اس فکر کو لے کر کے دنیا میں جانے والے لوگ وہاں سے تیار ہوئے۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں قاری صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ باندھا کے، ان کے بارے میں ہے کہ جس علاقے میں رہتے تھے اس علاقے میں دینی فضا بنانے کے لیے اپنے سائیکل پر کپڑا رکھ کر کے ایسے علاقے میں جہاں پر چند مسلمان گرے پڑے لوگ، جہاں مسجدیں نہیں، جہاں مکتب نہیں، جہاں دینی کوئی درسگاہ نہیں، جہاں اذان نہیں ہوتی، جہاں نماز نہیں ہوتا، ایسے علاقے میں سائیکل لے کر اور سائیکل پر کپڑے رکھ رکھ کر کے ان بستیوں میں جاتے اور کپڑا بھی بیچتے اور کپڑا بھی دکھاتے اور سب کا ذہن بھی بناتے۔ ایسے ہمارے اکابرین نے کام کیا، ہمارے بڑوں نے ایسے کام کیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو بلاتے، انہیں کھانا کھلاتے، انہیں پانی پلاتے، انہیں کلمہ سکھاتے اور کلمہ سکھا کر کے دن بھر کی اجرت اور دن بھر کا کرایہ دے کر کے انہیں کیا کرتے؟ دن بھر کی تمہاری کتنی مزدوری ہے؟ مزدوری کرنے والے میوات سے مزدوری کرنے والے آنے والے لوگوں کو، دلی میں مزدوری کرنے آنے والے لوگوں کو اپنے مسجد سے بلا کر انہیں کلمہ سکھاتے، انہیں نماز سکھاتے، انہیں کھانا بھی کھلاتے، انہیں اپنے حوض کا پانی بھی پلاتے اور ساتھ ساتھ میں شام میں جاتے ہوئے انہیں بتا دیتے، انہیں اجرت بھی دے دیا کرتے تھے۔ دن بھر کی مزدوری بھی 4 آنے 2 آنے اس وقت کا زمانہ تھا، اتنا دے دے کر کے بھیجا۔ اور کیا ہوا کہ اتنا لگایا کہ جو کچھ بھی تھا، بڑے گھرانے کے، بڑے زمیندار گھرانے کے تھے، جو کچھ بھی تھا سب لگا دیا، یہاں تک کہ خود بھی بھوکے رہنا پڑا، ساتھیوں کو بھی بھوکا رہنا پڑا۔ اس چہار دیواری میں، مرکز نظام الدین کی چہار دیواری میں کئی دن تک پاکے رہتے تھے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں نہ افطاری کا انتظام، نہ سحری کا انتظام، نہ کھانے کا انتظام، بل بلا کر کے لوگ آتے تھے، کہتے تھے کہ حضرت کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھوک سے بے چین ہیں،
مطبخ میں جا کر کے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، آٹا تھوڑا سا جو ہے آٹے کے ڈبے میں جو ہے لکڑی کے ڈبے میں سٹے ہوئے آٹے اور چپکے ہوئے آٹوں کو کھرچ کے نکالا، تھوڑا سا جو ہے اسے تندور پہ بنایا، اسے بھون کر کے تندور پہ تیار کیا اور اس روٹی کو کھایا اور کھا کر کے جو ہے تسکین حاصل کی۔ حضرت مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز دعا کی، مشورے کے کمرے میں جا کر کے اللہ سے دعا کی اور وہاں سے جب نکلے تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جاؤ آج جو ہے میرے اللہ نے یہ وعدہ کر دیا ہے کہ آج کے بعد اس چہار دیواری کے درمیان اور اس چہار دیواری کے بیچ میں پاپا نہیں آئے گا، ہر آنے والے کو کھانا مل جائے گا۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے کہ آج ہر آنے والا پوری دنیا سے جماعتیں مرکز نظام الدین بننے والی مسجد دیکھی میں آ رہی ہے اور سب کے کھانے کا انتظام صدیوں سے چل رہا ہے، محنت کی ضرورت ہے لینے والوں کی۔ آج وہی اللہ، وہی دین، وہی شریعت اپنی اصلی شکلوں میں باقی ہے، آج وہی قرآن ہے، وہی محنت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو دیا، آج وہی محنت باقی ہے۔ قرآن نہیں بدلا، شریعت نہیں بدلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب نہیں بدلی، وہی بخاری، وہی مسلم، وہی ترمذی، وہی ابو داؤد جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال موجود ہیں، سب کچھ وہی ہے۔ زمانہ کیسے آج ماحول کیوں نہیں تبدیل ہو رہا ہے؟ محنت نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے آگے وہی وعدے ہیں جو وعدے کے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جو صحابہ کرام کے زمانے میں نصرتوں کے وعدے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں ایک بات سمجھنا ہے کہ ہمارے کام میں تعدیہ ہے۔ آپ یاد رکھیں، بہت غور سے سن رہے ہیں سب لوگ، بہت غور سے سنیں۔ کام ہماری ذات سے نکلنا چاہیے، ہماری ذات سے سب سے پہلے ہمارے گھر والوں تک، ہماری ذات سے ہماری جو ہے گھر والوں سے جو ہے ہماری مسجد تک۔ یہ کام کہ ہر داعی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دعوت کی محنت پر کھڑا کرے، ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کی فکر کرے کہ وہ دین کی محنت پر کیسے کھڑے ہو جائے۔ ہر کام کرنے والے ساتھی، ہر ایمان والی کی ذمہ داری ہے کہ خود اپنی دین کے ساتھ اپنے بچے بچیوں کی فکر کرے، اپنے گھر کی مصنوعات کی فکر کرے، اپنے محلے کے لوگوں کی فکر کرنا، اپنے محلے کے لوگوں کے ساتھ ساتھ ایک ایک مسلمانوں کی خوشامد کرنا۔ آج میرے دوستوں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ خوشامد کا مزاج جو ہے وہ ختم ہے۔ خوشامد کا مزاج کیا ہے؟ ختم۔ کبر کا مزاج پیدا ہو گیا، کسی کے پاس کوئی جھکنا نہیں چاہتا، تواضع ختم ہو گیا اور کبر نے عروج پکڑ لیا۔ تواضع اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کے سر جھکا کر کے صرف چلتا، تواضع سے نہیں ہے۔ تواضع جو ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنا، یہ تواضع ہے، اور اللہ کے حکم کو توڑ دینا یہ کبر ہے۔ ابلیس نے کیا کیا تھا؟ ابلیس کو متکبر کہا، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر اختیار کیا۔ ابلیس کو اللہ نے متکبر کیوں کہا؟ ابلیس کو اللہ نے متکبر اس لیے کہا ہے کہ ابلیس نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے یہ انکار کیا۔ سب سے بڑی اور خراب اور سب سے جو ہے نقصان جو چیز ہے وہ دل میں کبر کا، میں بڑا ہوں، میں اس کے پاس کیوں جاؤں گا، میں اس کی خوشامد کیوں کروں، میں اس کے سامنے کیوں جھکوں، میں اس سے جو ہے کیوں جو ہے اس پر محنت کروں۔ آپ یاد رکھیں میرے عزیز دوستوں کہ سب سے بڑا کام ہمارا ہے کہ ہم اپنے محلے، اپنے آبادی، اپنی مسجد اور اپنے جو ہے حلقے، اپنے حلقوں پر محنت کرنا، اپنے حلقوں سے اپنے ضلع پر اور ضلع سے جو ہے اپنے زون پر،
زون سے پورے صوبے پر، ملک پر اور پورے عالم پر محنت کی ترتیب بنانا، تاکہ یہ کام ہماری ذات سے نکل کر دنیا کے آخری کنارے تک اور ہمارے گھر سے نکل کر دنیا کے آخری فرد تک یہ پہنچے، یہ امانت ضائع نہ ہونے پائے، یہ امانت ہر فرد تک پہنچ جائے۔ جہاں تک میرے پاس وسعت ہے، اپنی وسعت سے آگے بڑھنا۔ تعبیہ کیوں ضروری ہے، یہ محنت کرنا کیوں ضروری ہے؟ آپ یاد رکھیے، آپ جانتے ہیں درختوں کو آپ نے دیکھا ہے، زمین پر کون سا درخت باقی رہتا ہے؟ بتائیے، زمین پر دیر تک کون سا درخت باقی رہتا ہے؟ جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوں اور اس میں شاخیں ہوں، اس میں کیا ہو؟ شاخ ہو، اس کی ٹہنیاں ہو، اس کے پتے ہو، اس میں پھول ہو، وہ بار بار ہر سال پھل دے رہا ہو، تو باغ کا مالک بھی کیا ہے؟ اس درخت کی حفاظت میں لگا رہتا ہے۔ اسے کیا پہنچاؤ؟ اسے پانی دو۔ آم کا باغ دیکھیں، آم کا باغ، لیچی کا باغ، امرود کا باغ، مالی بھی اسے پانی دیتا ہے، اس میں دواؤں کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، اس کی حفاظت کا سارا سامان۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس درخت میں تاڑیا، یہ درخت صرف شاخ کی حیثیت نہیں رکھتا، ایک درخت جو ہے یہ صرف جو ہے ایک جو ہے بانس کی طرح صرف کھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے تاڑیا ہے کہ یہ سایہ بھی دیتا ہے۔ یہ کیا دیتا ہے؟ سایہ بھی دیتا ہے، یہ خوشبو بھی دیتا ہے، یہ پھل بھی دے رہا ہے، یہ پھل بھی دے رہا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا ہے۔ اس لیے اس درخت کی حفاظت کا سامان کیا جاتا ہے۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستو کہ یہی مثال جو ہے ایک ایک ایمان والے کی ہے۔ بانس کی طرح بن کر کے رہیں گے تو کیا ہوگا کہ اب تو کیا ہوگا؟ ایسے درخت کا ہر وقت خطرہ لاحق ہوگا، ایسا درخت جو نہ سایہ دے سکتا ہو، ایسا درخت جو نہ پتی ہو جس میں، ایسے درخت جس پہ نہ پھل آتے ہوں نہ پھول آتے ہوں، ہر وقت اس کے کٹ جانے کا اور اس کے ٹوٹ جانے کا اور ہر وقت اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جانے کا خدشہ لاحق رہتا ہے۔ آپ کو یاد رکھیں، اس لیے اس کا کوئی کام نہیں، یہ صرف اس نے جگہ کو کیا کر رکھا ہے؟ یہ رکھا ہے، یہ صرف کیا ہے؟ اپنی بقا کے لیے کھڑا ہے، اپنی زندگی کے لیے کھڑا ہے، اپنی بقا، اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، دوسری مخلوق کو کوئی فائدہ نہیں، نہ انسانوں کو اس درخت سے فائدہ، نہ جانوروں کو اس درخت سے فائدہ، اور نہ ہی جو ہے پرندوں کو اس درخت سے فائدہ۔ صبر آور درخت، پتے والا درخت، شاخوں والے درخت سے انسانوں کو بھی فائدہ ہے، درندوں اور پرندوں کو بھی فائدہ ہے کہ سایہ اس کا، پرندے جانور چوپائے اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں، گائے بیل بھینس بکریاں، صبر آور درخت جو ہے اور جو ہے پتے والا درخت، شاخوں والے درخت کے نیچے ہر آدمی جو ہے ٹھنڈک حاصل کرتا ہے، انسان کو بھی نفع، جانوروں کو بھی نفع، اور پرندے بھی اس پہ گھونسلہ بناتے ہیں، سب کو ہی نفع ہے۔ ارے وہ درخت جو سیدھا کھڑا ہوا ہے، جس کی نہ شاخیں ہیں نہ جس کے پتے ہیں اور نہ جس پہ پھول ہے اور نہ جس پر پھل ہے، کہ وہ بیکار ہے، ہر وقت کٹ جانے کا، اس کا مالک کسی بھی سے کاٹ دے گا۔ یہ کام کرنے سے جلاؤ، اسے لکڑیوں میں استعمال کر دو، کیا ہے جلانے میں استعمال کر دو۔ بس یہ ہے میرے دوستو اصل مسئلہ کہ ہر مسلمان ان صبر آور اور یہ جو ہے تنا آور اور یہ شاخوں والے، پتی والے اور پھول والے اور پھل والے درخت بن کر کے زندگی گزارے گا تو اللہ اس کی بھی حفاظت کریں گے، اللہ اس کی بھی مدد کریں گے، اور اللہ اس کے آنے والی نسلوں کی بھی مدد کریں گے۔ بے شک تعدیہ آپ کے اندر پیدا کرنا، تعدیہ یہ ہے میرے عزیز دوستوں کہ آپ کی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہو، لوگوں کو ہدایت ملتی ہو۔ اس کے لیے میرے دوستوں بہت اہم ہے ہمارے یہ 4 ضلعوں کا یہ زون۔ ہمارا زون جو ہے کتنے ضلعوں کا ہے؟ 4 ضلعوں کا زون۔ اس میں سے کہیے کہ جو کچھ بھی تھوڑی بہت فکر اور محنت کا جو ماحول ہے وہ ہمارے پٹنہ شہر میں ہے، ہمارے پٹنہ کے اطراف میں بھی ویسے ہی ماحول ہے،
آرا کے اطراف میں بھی وہی ماحول ہے، بکسر ویشالی میں بھی ویسے ہی ماحول ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ مشورے میں یہ بات کہی کہ بھائی آپ ہی کو یہ بات سمجھانا ہوگا، آپ ہی کو یہ بات کہنی ہوگی۔ بڑوں کی بات ماننا بھی کیا ہے؟ ادب ہے۔ کہ آپ بتائیے کہ آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں کہ ہمارے علاقے کا دینی ماحول کیا ہے، ہمارے علاقے کا معاشرتی ماحول کیسا ہے، اسلامی ماحول اور اسلامی معاشرہ کیسے ہے، کیسا ہے۔ کارگزاری آپ کے سامنے ہے کہ تھوڑی سی ابھی ہلکی سی محنت ہوئی ہے اور بہت معمولی سا تھوڑا سا وقت ملا ہے۔ ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ارتداد کا ماحول ہے، بے دینی کا ماحول ہے، بتوں کی پوجا گھروں میں ہو رہی ہے اور غیر اسلامی تیوہار کی پابندیاں اور رسم و رواج کی پابندیاں ہمارے گھروں کی دستورات کرتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو نظر آئی۔ اس لیے بنجر علاقوں پر محنت کا اور ایسے ماحول میں اللہ کے راستے میں جانا، کہ ایک بات یاد رکھیں قرآن میں ہے کہ اللہ نے بڑا وعدہ کیا ہے کن لوگوں کے ساتھ۔ اللہ نے خود قرآن کریم میں کہا ما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، کیا بات ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ میرے عزیز دوستو ایک بات یاد رکھیں، اگر امتوں کی صلاحیتوں کو اگر دین پر نہیں لگایا جائے گا، ان کے جان اور ان کے مال کو دین کے تقاضوں پر نہیں لگائیں گے تو یہ جان اور یہ مال دنیا اور دنیا کے تقاضوں پر استعمال ہوگا۔ دنیا کی عیش و عشرت کے حصول میں، خواہشات کی تکمیل میں یہ مال لگے گا۔ اس محنت کے ذریعے سے امت کو جان و مال کے اعتبار سے صحیح رخ پر لانا اصل مقصد ہے کہ امت اپنے جان کا صحیح استعمال کرے، اپنے مال کا صحیح استعمال کرے اور اپنے مال کا سب سے صحیح استعمال اللہ کا دین۔ خواہشات پر تقاضوں پر کہ آج ہمارے یہاں ماحول جب کیا ہوا کہ جب ماحول نہیں بنا تو ہمارے یہاں لاکھ 2 لاکھ کی جماعتوں کا تیار ہونا مشکل، بڑے خرچوں کی جماعتوں کا تیار ہونا مشکل ہے۔ اور شادی بیاہ، اللہ اکبر، شادی بیاہ میں ہر غریب کی شادی آپ دیکھ لیں کہ ہر غریب کی شادی بادشاہ کی طرح ہوتی ہے۔ اب تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ غریب بچیوں کی شادی چاہتے ہیں کہ کس کی طرح ہو، بادشاہ کی طرح۔ کارپیٹ تو بادشاہوں کے یہاں لگایا جاتا ہے، کنکمیں تو بادشاہوں کے یہاں لگائے جاتے ہیں۔ بڑے انداز میں کھانے پینے کا انتظام تو بڑے، اور ہم بھی کیا ہے، ہم بھی ایسے مسلمان ہیں کہ لڑکیوں کی شادی میں باراتی بن کر کے جانے کے ہم بھی کیا ہے بڑے خواہش مند رہتے ہیں۔ اس سے زیادہ افسوس کی بات نہیں ہوگی کہ لڑکی کے گھر جا کر کے کھانا کھائیں اور اس سے جو ہے کھانے کا مطالبہ کریں۔ اس سے زیادہ بے غیرتی کی بات اس مسلمان کے لیے اور کوئی نہیں ہے کہ آپ بارات جائیں اور بارات کے لڑکی والوں سے کہیں کہ ہمارے کھانے کا انتظام، کھانے کا انتظام تو لڑکا والا کرے گا، وہ ولیمے میں کرے گا، آپ لڑکی پر آپ نے پوچھ جائیں۔ ہمارے ساتھی کی بات کہاں جائے، فلاں کی بیٹی کی شادی اس میں جا رہے ہیں، بارات میں جا رہے ہیں، بیٹی کی شادی کے بارات میں جا رہے ہیں، کس کے گھر جا رہے ہیں، لڑکی والے کے گھر جا رہے ہیں۔ میرے دوستو شادی بیاہ کو آسان بنائیں گے تو اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنا آسان ہے۔ شادی بیاہ کو آسان بنائیں اور امت کی صلاحیت اس پہ لگ رہی ہے کہ اس کا جان مال ایک باپ پوری زندگی کما رہا ہے بچیوں کی شادی کرنے کے لیے، کہ ہم دکھا دیں گے ایک مرتبہ کہ ہم کیا ہیں۔ اس سے بڑی جہالت، اس سے بڑی نادانی، اس سے ایک دن کی چمک دمک پر لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرو، ایک دن کی عزت حاصل کرنے کے لیے لوگ کیا کریں گے کہ ہم اس محنت کے ذریعے سے امت کے جان مال کو ہم ایسی چیز پر خرچ کرنا چاہتے ہیں تاکہ امت جو ہے وہ کیا کرے کہ امت جو ہے دائمی چمک دھمک پر پہنچ جائے، اسے دائمی چمک مل جائے، اس کی قبر روشنی والی بن جائے، اس کا قبر روشن بن جائے، وہ جہنم کا گڑھا نہ بنے۔ حشر کے میدان میں اسے کیا مل جائے، حشر کے میدان جس کی صورت آج کا چاند توڑ دیا جائے گا اس دن اسے روشنی مل جائے۔ حشر کے میدان میں جہاں روشنی نہیں ہوتی وہاں اس کے لیے تمکمے لگا دیے جائے، اسے نور مل جائے۔ پل صراط کا راستہ جو تاریکی والا راستہ
اس محنت کے ذریعے سے اس تاریکی راہ والے راستے پر وہ پار کر جائے. آپ پوری دنیا کے ہیں، شادی کے دن جو ہے روشنی، اور حشر کے میدان کی روشنی کہاں سے آئے گی، اور قبر کی روشنی کہاں سے آئے گی، قبر میں کون سا جنریٹر چلے گا، اور اس دن کون سی لائٹنگ کا انتظام کیا جائے گا، اور اس سے زیادہ جو ہے پرصراط کا تاریک راستہ امت کیسے پار کرے گی. ایک محنت ہے، ایک کام ہے، جس محنت کے ذریعے سے امت کی خوشامد کر کے امت کی استعدادوں کو دین پر لگانا، بڑے بڑے اور پورے خرچ کی جماعتیں بنانا، 2000 5000 کی جماعتیں بنا کر کے ہم کیسے بنجر علاقوں میں کام کریں گے کہ اپنے مال کا صحیح استعمال. اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ جو لوگ کیا ہے، جو لوگ ایسے حالات میں خرچ کریں گے اور جو لوگ ایسے حالات میں قربانی دیں گے جب ماحول نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اجر اور ان کا درجہ بہت آگے بڑھا دیں گے. جب ماحول میں جو لوگ آئیں گے اور وہ کام کریں گے، جب کام کا استقبال نہ ہو، جب کام میں نصرت کرنے والے لوگ نہ ہو، کام میں ساتھ دینے والے نہ ہو، اس وقت آپ نے اگر خرچ کیا تو اس وقت کا خرچ کرنا یہ ان لوگوں کے خرچ کرنے سے درجے کو بڑھا دے گا جب ماحول استقبال کا زمانہ ہے. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے، جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا، ان کا درجہ اور ان کا مقام، ان کا جو ہے مرتبہ کیا ان لوگوں سے زیادہ ہوگا کہ جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا. آپ قرآن کا استقبال کا ایک زمانہ ہوتا ہے اور ایک زمانہ جو ہے استقبال کا ہوتا ہے جب کوئی ساتھ نہ دیتا ہو. علاقوں میں جانا، جماعتیں بنا بنا کر بنجر علاقوں میں پھرنا، اور جہاں پر کوئی آپ کا ساتھ نہ دے، آپ کو کوئی کھانا کھلانے والا، کوئی پانی پلانے والا، کوئی رہبری کرنے والا نہ ہو، ایسے علاقوں میں انتخاب کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ استقبال کے زمانے سے زیادہ اجر ان لوگوں کو ملے گا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا، کہ جو لوگ استقبال کے زمانے میں محنت کرتے ہوں جب استقبال کا ماحول اب نہ تیار نہ. ہمارا پورا ضلع، ہمارے یہ چاروں ضلع کام کے اعتبار سے بہت کمزور ہیں. کام کے اعتبار سے اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جماعتیں جو ہے، ہماری جماعتیں اپنے جو ہے بنجر علاقوں میں کام نہیں کرتی. بنجر علاقوں میں جانے کا ہمارا مزاج نہیں. جن علاقوں میں آپ دیکھیں جہاں کے علاقوں کے ساتھی اپنے اپنے اضلاع میں محنت کرتے ہیں، اپنے اطراف میں محنت کرتے ہیں، وہاں کام کسی سطح کہ ملکوں کے تقاضے پورے 50 سال سے 60 سال سے کام ہو رہا ہے، اور کام کی فضا کیا ہے کہ اپنی مسجد سے دوسری مسجد تک کام منتقل نہیں ہو. وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کام میں تعدیہ کا مزاج نہیں ہے. آپ یاد رکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کیا ہے وہ سخاوت کے ساتھ کیا ہے. اس کے ساتھ کیا ہے؟ سخاوت کے ساتھ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کھانا کھلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت جو کی ہے کہ دعوت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت میں دسترخوان بچھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا اکرام کیا ہے، آنے والے وقتوں کا اکرام کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے لیے اکرام کیا. بڑے بڑے خرچوں کی جماعتیں بنا کر اپنے ضلع میں، اپنے حلقوں میں پھرنا، ایک ایک بستی میں جانا ایک ایک مسلمان کے لیے، کہ کوئی ایک مسلمان اگر کسی بستی میں رہتا ہے تو اس کے پورے دین کی فکر کرنا ہر پورے بستی والے مسلمان کی ذمہ داری ہے. اگر وہ مرتد ہو جائے گا، اگر وہ بے دین بن جائے گا تو اس کی بے دینی کا وبال سارے بستی والے دیندار علاقے کے لوگوں کو اٹھانا پڑے گا. اس کا نقصان سب کو پہنچے گا. ہمیں امت کو نقصان سے بچانا ہے. بنجر بستیوں میں جہاں کوئی کیا استقبال کرنے والا، کوئی رہبری کرانے والا نہ ہو. آج ہمارے ساتھی جماعتوں میں جاتے ہیں، پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ استقبال والا علاقہ ہے یا نہیں. یہاں تو ہم اس کا کوئی رہبری کرانے والا نہیں ہے.
آپ بتاؤ تو میرے بھائی صحیح کہ کام جب ہو رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ مکے سے مدینے سے جب باہر نکلے تو ان کی رہبری کون کرا رہا ہے؟ ملکوں میں کام کیسے پہنچا، دنیا میں کام کیسے پہنچا، اخلاق سے پہنچا، اکرام سے پہنچا، مجاہدوں سے پہنچا، اپنے جان و مان کو لگانے سے پہنچا۔ یاد رکھیں کہ اللہ جان و مان لگانے والوں کو تو دنیا میں اللہ تعالیٰ 10 گنا دے گا، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ بے حساب دے گا۔ من انفق نفقۃ فی سبیل اللہ کتبت لہ 700 ضعف، کہ جو شخص بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 700 گنا اجر دیں گے۔ 700 گنا تو آخرت میں ملے گا، دنیا میں کم سے کم 10 گنا ملنا تو یقینی ہے۔ ایک کا 10 تو دنیا میں مل جائے گا اور 700 گنا آخرت میں ملے گا۔ اتنا اچھا انعام دینے والا کون ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ اللہ اپنے بندوں سے قرض مانگتا ہے۔ وہ اللہ جو زمین و آسمان کا بنانے والا، وہ اللہ جو سورج اور چاند کو بنانے والا، وہ اللہ جو پہاڑ اور دریاؤں کو بنانے والا، وہ اللہ جو سارے مالداروں کو مالدار بنانے والا، وہ اللہ جو پہاڑوں کو ساری سونے کا، چاندی کا، ہیرے اور جواہرات کا پیدا کرنے والا اللہ خود کہہ رہا کون ہے جو مجھے قرض دے گا؟ جس کی قدرت سے کائنات کے خزانے، جس کے پاس کائنات کے خزانے سب کو دینے کے بعد بھی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہ آئے، وہ اللہ کہہ رہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ فَيُضَاعِفُ اضعافا کثیرہ، کہ اس دینے والے کو ہم بڑھا دیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے دین کے کاموں میں خرچ کرنے کو قرض کیوں کہا؟ اللہ نے اپنے دین کے کام پر اور اللہ نے اپنے راستے میں دین کی محنت پر خرچ کرنے کو قرض کیوں کہا؟ قرض تو جو ہے الگ چیز ہوتی ہے کہ قرض اللہ نے اس لیے کہا ہے کہ قرض کو لوٹایا جاتا ہے، تحفہ نہیں کہا۔ ہدیہ کون ہے جو اللہ کو ہدیہ دے گا، کون ہے جو اللہ کو تحفہ دے گا، یہ نہیں کہا، اللہ نے قرض کہا۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کون ہے جو اللہ کو ہدیہ دے گا، ہدیہ نہیں بولا جائے گا۔ کون ہے جو اللہ کو صدقہ دے گا، کون ہے جو اللہ کو کیا ہے فدیہ دے گا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو تحفہ دے گا، یہ نہیں کہا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اپنے راستے میں خرچ کرنے کو اللہ نے قرض کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرض جو ہے لوٹایا جاتا ہے۔ آپ اللہ کے نام پر خرچ کریں گے اللہ آپ کو لوٹائے گا، اللہ آپ کو دے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنا سب کچھ خرچ کر دیا، ہجرت اور نصرت، مہاجرین مکہ فقیر ہو کر کے پہنچ گئے مدینہ طیبہ، سب نے اپنا گھر، اپنا کاروبار، اپنی تجارتیں سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے لیے۔ ہجرت اور نصرت ضروری ہے، سب کچھ چھوڑ دیا تو اللہ نے ان کی اولادوں کو ملکوں کا، ان میں سے بعض صحابہ کو گورنر بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، بادشاہ بنا کر ان کو اور ان کی اولادوں کو اللہ نے دنیا سے اٹھایا۔ کیسے اللہ نے واپس کیا؟ ہم دین نہیں جانتے، شریعت نہیں جانتے، قرآن نہیں پڑھتے، اس لیے میرے عزیز دوستو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے لیے بڑے بڑے خرچوں کی جماعت بنانا، اپنے دین کے تقاضوں پر لگانا، اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ، اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ کہ دین کی محنت پر کھڑا کرنے والی صرف ایک چیز ہے، وہ اللہ کے وعدے کا یقین۔ کسی کی شکل و صورت کو نہیں دیکھا جاتا، کسی کے بیان کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے وعدے کو دیکھا جاتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا کیا ہے، لگانے والوں پر، مٹانے والوں کو دینے کا۔ اس لیے اس کام میں ہجرت اور نصرت بہت ضروری ہے۔ ایک تو بڑی بڑی خرچوں کی جماعتیں بنا کر کے اپنے اطراف میں جماعتیں کو ڈالیں، ذمہ دار ساتھیوں کی جماعتیں، پرانے ساتھیوں کی جماعتیں، وہ ایسے بنجر علاقوں میں بھیجنا کہ جہاں پر کوئی کلمہ نماز کا پابندی کرنے والا نہیں، جہاں اذان نہیں ہوتی،
جہاں نماز نہیں ہوتی، جہاں کوئی قرآن نہیں پڑھتا، جہاں کا دینی مکاتب نہیں ہے، جہاں پہ کوئی کیا نہیں ہے، کوئی اللہ رسول کی یہ بات کرنے والا نہیں، جہاں سنتوں کا اہتمام نہیں، جہاں غیروں کا معاشرہ ہے، ایسے علاقوں میں جا کر کے مسلمانوں کی فکر کرنا، محنت کرنا. اور اگر ہمارے یہاں جماعتیں آئیں تو ان کی نصرت کرنا، آنے والی جماعتوں کو ساتھ دیں. آپ ساتھ کیسے دیں گے؟ اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے آپ ساتھ دیں. ہاں، آپ جان لگا سکتے ہیں جان لگائیں، آپ مال لگا سکتے ہیں مال لگائیں، آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلائیں. کہ جو جماعت ہمارے یہاں آئی ہے اس جماعت کا قدم کیسے جمے. ہم تو کیا ہے جماعتوں کو ترغیب دے کے بھیجتے ہیں کہ آپ اپنی جماعتیں جو ہے اپنے کھانے اپنے سامان کے ساتھ جائیں، لیکن نصرت کرنے والے ساتھیوں کی ذمہ داری ہے، نصرت کے مقامی لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلائیں. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. آج ہم ان کو کھانا کھلا رہے ہیں بارات میں، اس کو کھانا کھلا رہے ہیں جس کا کھانا بھی کیا ہے غلط، اور جس کا کھلانا بھی غلط. بارات کے کھانے پر پوری زندگی کی صلاحیت لگ رہی ہے. اور ان لوگوں کے تو دین کیسے پھیلے گا کہ بارات کو کھلا رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بے دینی پھیل رہی ہے. اللہ کے مہمانوں کو کھلائیں گے تو دین پھیلے گا، اللہ کے مہمانوں کا احترام کریں گے تو دین آپ کے گھر میں آئے گا. آپ کے بیوی بال بچے اولادیں فرمانبردار کریں گی، عورتیں آپ کی اطاعت کرنے والی بنیں گی، عورتوں پر اللہ کی مدد اللہ کی نصرتیں آئیں گی، رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا. آج پارٹیوں پر خرچ ہو رہا ہے، کس پہ لگا رہے ہیں اور اس میں کسی کو تکلیف نہیں. اس میں میرے عزیز دوستوں نصرت کرنا یہ کام ہے. آنے والی جماعتوں کا ساتھ دینا، اس کے لیے فارغ ہو جانا کہ یہ دو چیزیں ملیں گی تو وہاں کام کھڑا ہوگا. ہجرت اور نصرت سے کام پھیلا ہے. قربانیوں کے ساتھ ہم خرچ کرنے کے ارادے سے بستی میں جماعت لے کر کے جائیں گے، ہم محلے والوں کو جمع کر کے ہم دسترخوان وسیع کر کے کھلائیں گے، مانوس کریں گے، سینے سے لگائیں گے، ہم ان کو سمجھائیں گے. اللہ رسول کی بات آپ یاد رکھیں کہ آپ اپنی بات کرنے میں متاثر مت ہوں. آپ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں. اس روئے زمین پر ایمان کی محنت سے بڑی کوئی محنت نہیں، اور ایمان کی دعوت سے سچی دعوت کوئی نہیں. آج شیطانوں کی محنت کرنے والے دندنا کے سینہ تان کر آپ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے میں، آخرت اور ایمان کی بات کرنے میں شرم آتی ہے. کیا کیسے جائیں؟ شرما رہے ہیں. اب یہی آدمی دوسرے کے دروازے پر ایک قلم بیچنے کے لیے چلا جائے گا، قلم بیچنے کے لیے دروازہ کھٹکھٹائے گا، سامان بیچنے کے لیے دروازہ کھٹکھٹائے گا، کسی کمپنی کا ممبر بنانے کے لیے، کسی کمپنی کا افراد تیار کرنے کے لیے، چند کوڑیوں کو حاصل کرنے کے لیے دروازے کی دستک دے گا. لیکن اس مسلمان کو کہو کہ بھائی اللہ کی بات پہنچانے کے لیے ذرا چلے، بازار میں چلو. اسے بازار میں دکان کھولنے میں شرم نہیں آتی، بازار میں گشت کرنے میں شرم آتی. بازاروں میں ٹہلنے میں، بازاروں میں چائے پینے میں، بازاروں میں ہوٹلوں میں بیٹھ کر کھانا پینا کھانے میں حیا نہیں آتی. لیکن بازاروں اور دکانوں پر جا کر کے کیا ہے گشت کرنے میں شرم آتی. اس کا بڑا شرم آتا ہے. اس سے سچی بات اور کس کی ہوگی؟ اللہ رسول کی بات، آخرت کی بات، ایمان کی بات سے اچھی اور سچی اور پکی بات کس کی ہوگی؟ آج ایمان والے کو بھی اپنے ایمان کی محنت پر اور اپنے وعدے اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں. اس وعدوں کو پورا کرنا، اس وعدوں کا یقین پیدا کرنا. اس میں میرے دوستوں نصرت کا ماحول ہے. آنے والی جماعتوں کا احترام، ان کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ بستر لگانا، تب کام کھڑا ہوگا. یہ جو ہمارے بچے علاقے ہیں، یہ اجتماع اسی کے لیے ہے. آپ حضرات سے یہ بات کہنا ہے، بڑوں کو یہ بات سمجھانا ہے. ایک ایک بستی میں کام کیسے پہنچے، اور ایک ایک بستی جہاں جہاں پر جو ہے مسلمان آباد ہیں، ان مسلمانوں میں کہ آبادی میں نماز کا، اذان کا، ایسے ہی قرآن کا اور دینی مکاتب کا اور اسلامی معاشرت کا کیسے زیادہ ہموار ہو جائے، اس کی کوششیں اور اس کی محنت کرنا. آپ کے یہاں جماعت آئے تو آپ گھر سے کھانا بولیے، آپ کی والدہ کو بولیے کہ امی آج کی روٹی بنا دیجیے. اللہ جزائے خیر دے ہمارے نیا بھوجپور کے ساتھیوں کو.
کتنی روٹیاں بنا بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کھلا رہے ہیں۔ ابھی سیتابڑی میں تاجدار کی کلائی کہ سیتابڑی میں اس کی بڑا اجتماع تھا کہ ساری اجتماع گاہ میں آنے والے لوگوں کے لیے مستورات میں روٹی کا انتظام کیا، سب کو کھلایا۔ اللہ کی اولاد اور کی نسلوں میں اللہ برکت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ جزائے خیر دے، آمین۔ انہوں نے بہت ساتھ دیا، بہت تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو اللہ تعالیٰ جنت کا سردار بنائے، آمین۔ اللہ کے لیے ان کے اولادوں اور نسلوں میں داعی اور شہدائی پیدا کرے، آمین۔ حفاظ اور علماء پیدا کرے، آمین۔ نصرتوں سے میرے دوستوں دین پھیلتا ہے، نصرتیں کرنے کا مزاج بنانا، ساتھ دینا، ہماری والی جماعتوں کا ساتھ دینا، رہبری کرانا۔ گشت ہے، گشت کے لیے کیا ہے، ہم گشت کرا سکتے ہیں۔ میں نہیں کماتا، میں میرے پاس کوئی اتنے اسباب نہیں، لیکن میں گشت تو کرا سکتا ہوں، میں ملاقاتیں تو کرا سکتا ہوں، میں لوگوں کے پاس ساتھ دے سکتا ہوں۔ میرے پاس جتنی صلاحیت ہے، اپنے جان اور اپنا مال۔ ایک بات اور یاد رکھیں، خدمت، کسی کی خدمت جو ہے اللہ کے راستے کی خروج کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس ساتھی سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا مال لگا دیں، مال لگا دینا صرف کافی نہیں، مال اور جان دونوں اس کام میں مقصود ہے۔ مال اسی کا قبول کیا جائے گا جس کا جان لگتا ہو، جان اور مال دونوں کیا ہے، مطلوب ہے، لیکن کیسے الگ الگ نہیں کہ صرف کسی کا جان لگتا اور کسی کا مال لگتا۔ ہم تو کچھ نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہم کیسے کھانا کھلا سکتے ہیں؟ آپ ایک روٹی کھلا سکتے ہیں تو آنے والے مہمان کو کھلا، 5 روپیہ کا خرید کر کے لے آئیے۔ نہیں، ہم تو صرف گشت کرا سکتے ہیں، ہم جو ہے ہم ان کا اکرام ہے، پانی نہیں پلا سکتے، ان کو شربت نہیں پلا سکتے۔ اکرام کا ماحول، جان اور مال دونوں لگانے کا ماحول آپ نے اپنی استطاعت کے تحت۔ اس سے کیا ہے کہ کسی بھی علاقے میں جمع دے جائے کہ پہلے گشت کے ذریعے سے ہمیں اپنی مسجد کے اطراف کا ماحول بنانا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے، بہت غور سے سنیں کہ پہلے گشت کے ذریعے سے اپنی مسجد کے اطراف کا ماحول تیار کرنا، 100% جو ہے مسلمانوں کی فکر کرنا اور 100% مسلمانوں کا رشتہ مسجد سے جوڑنا، کہ 100% مسلمان مسجد میں آئے اور مسجد کی محنت میں آئے۔ مسجدوں میں کیا ہے کہ آبادی کی محنت کے ذریعے سے، اپنی مسجد کی محنت کے ذریعے سے ہر مسلمان کو مسجد میں لانا اور اسے کلمہ، نماز اور دین اور اللہ کے راستے کے لیے محنت کے لیے تیار کرنا۔ دوسرے گشت کے ذریعے سے اپنے محلے کے اطراف میں جو مسجدیں ہیں، ہماری بستیاں میں جو دیگر مسجدیں ہیں، وہاں پر کام کھڑا کرنا، وہاں افراد تیار کرنا، یہ ہے دوسرا گشت۔ سہروزہ جماعتوں کے ذریعے سے اپنے بستی کے 5 کوس کے علاقے میں 10، 15، 20 کلومیٹر، 100 کلومیٹر تک کے لیے اطراف میں ہم کیا کریں کہ جا کر کے ہم وہاں پر محنت کر کے وہاں پر کام کھڑا کرنا۔ اور ہمارے ساتھ 3 دن کی جماعت بنائی اور جا کر کے کہاں چلیں گے کہ وہاں چلیں گے جہاں پر کیا ہے سنجا خانہ بہت اچھا ہو، غسل خانہ بہت اچھا ہو، وہیں پر جا کر کے وقت لگا لیا۔ اس سے زیادہ میرے بھائیوں، اس سے زیادہ افسوس کی کوئی بات نہیں، کہ اپنا وقت لگانا بھی اور اپنے وقت کو ضائع کر دیں۔ سال ہر سال سے ایک آدمی 3 دن ایک بستی میں لگا رہا ہے اور ایک آدمی کی تشکیل نہیں ہوتی۔ مسجد سال ہر سال سے کیا ہے، جس حالت پہ ہے ہم 3 دن لگاتے ہیں، جس حالت میں ہم نے مسجد کو پایا اس حالت سے آگے بڑھا کر کے بھی نہیں آتے، اور اس مسجد کا جو ہے وضو خانہ سب کچھ استعمال کیا اور اس بستی والوں کی سے جا کر کے جو ہے بستی والوں کے پاس گئے نہیں، لیکن وہاں پر کیا نہیں کیا کہ وہاں پر کوئی دعوت کا عمل شروع نہیں کیا، ایک فرد کی تشکیل نہیں کرتے، تیار نہیں کرتے، مشاورہ نہیں کرتے۔ سہروزہ جماعتیں بنا کر کے اطراف کی بستیوں کو کھڑا کرنا، 3 دن کی جماعتیں 2 سال تک ایک حلقے میں ایک علاقے میں جا کر کے محنت کرے۔ دوسرے گشت میں 5، 6 مہینے کے لیے ایک مسجد کو لے اور دوسرا گشت کے ذریعے سے وہاں کام کھڑا کرے۔ سہروزہ کے لیے 2 سال تک ایک علاقے میں۔ اور بات یاد رکھیں، ہمارا مزاج کیا ہے، مثلاً اکثر ہمیں ملا محنت کے لیے ایک جماعت بھیج دیا، اس کے بعد مطمئن ایک جماعت بھیج دیا ہے وہاں ایک جماعت کے باقی جماعت کو اس کے لینڈ بھیج دی
اور اس کو کہاں بھیج دیا جائے کہ اس کو جو ہے باہر بھیج دیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ ایک جماعت بکسر والوں نے اگر آرا میں ڈال دیا ہے یا بکسر والوں نے چوتھا میں ڈال دیا تو کام پورا نہیں ہوا. کہ تسلسل سے ایک وقت میں کسی بھی علاقے میں 8-10 جماعتیں ڈالیں تاکہ پورے علاقے پر محنت ہو. جماعتوں میں جانے والا بھی ساتھی سمجھ تو وہاں بھی ایک جماعت ہے, وہاں تو وہاں ایک جماعت پہنچی ہے, وہ کام کر رہی ہے. ایک جماعت کیا کام کرے گی؟ ایک جماعت کسی بستی میں جا کر کے اگر وہاں کے سارے اطراف میں ایک علاقے پر 2-2.5 سال تک 8-10 جماعتیں بیک وقت وہاں پر کام کرے تو کام کھڑا ہوگا. کام کیسے کھڑا ہوگا؟ کہ کام کھڑا کرنے کے لیے ایک ہی علاقے پر جو ہے مرکوز کر کے محنت 1-2 سال تک, ورنہ 50 سال کی صدیاں گزر جائے گی اور گزرنے سے کام نہیں بنتا. محنت کرنا ہوگا, کام کھڑا کرنا پڑے گا. 1-2 سال تک مسلسل وہاں جماعتیں ڈالیں اور ایک وقت میں 8-10 جماعتیں وہاں پر محنت کر کے کام کو کھڑا کریں. کریں گے بھائی انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اور ویشوانی والے یہ نہیں کہ جماعت ہماری بنی, ہماری جماعت کو بھیجنے بہت دور ہے, دور جا کر کے ہم کام کریں گے. دور بھی جانا ہے, کوشش یہ کریں کہ ہمیں دور بھی جانا ہے اور دنیا کے آخری کرانے میں جانا ہے. یہ دعوت کی ترتیب ہے. دور سے دور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں کہ دور جانا ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کے آخری کرا, آپ امریکہ انگلینڈ میں جائیں, آپ جاپان اور فرانس میں جائیں, لیکن آپ اپنا چلہ آپ اپنا 4 مہینے تو آپ اپنے علاقے میں لگے 5-5 ماہ بیٹھوں کی جماعتیں بنا کر کے آپ اطراف میں پورے ملکوں میں جائیں, سب کے یہاں جانا ہے, پورے عالم میں جانا ہے. کہ ہمارے پرانے ساتھی 1 سال, پرانے ساتھی 1 سال کو اپنے اطراف میں اور اپنے ضلع میں اپنے زون میں وقت لگایا کرے. دوسرا سال جو ہے وہ اپنے نظام الدین سے جو صوبے کے تقاضے اور نظام الدین کے تقاضے جو ملے ہیں اس پر وقت لگائے. اور تیسرا سال جو ہے عالم کے تقاضوں پر جائیں. 1-4 مہینہ اپنے ضلع میں لگائے. 1 سال کا 4 مہینہ وہ اپنے ضلع اور زون میں لگائیں. دوسرا 4 مہینہ آپ کہاں نظام الدین اور صوبے کے تقاضوں پر لگائیں. اور تیسرا 4 مہینہ جو ہے آپ بیرون جائیں, جس میں 1 مہینہ عام طور سے جو ہے تیاری کے لیے 5 مہینہ ہو جاتا ہے. اس ترتیب سے وقت لگانے کا نظام بنائیں, اب کسی روزہ جماعت تسلسل سے ڈالیں. اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ خصوصی طور پر خاص طور سے آپ کیا کریں کہ خاص طور سے جماعتیں جو روانہ ہو اسے بار آپ اس کی روانگی, اسے کام بتائیں. نئے ساتھیوں کو کام بتائیں, انہیں بتائیں کہ تمہیں جا کر کرنا کیا ہے. جانے والوں کو جب یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کام کیا کرنا ہے, کام کیا ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے, روانگی سرسری نہیں بتائیں. بار روانگی کریں. اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعتوں کی بار روانگی ہو, اور ایسے ہی بار جو واپس آ جائیں تو ان ساتھیوں کی کارگزاری ہونی چاہیے اور ان کی ہمت افزائی ہونی چاہیے. اور ایک بات اور یاد کریں, ایک بات ضرور یاد رکھیں اس کو کہ ہمارے یہاں اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعتوں کی نصرت جو ہے, جہاں سے جماعتیں نکلی ہے ان جماعتوں کی نصرت کا نظام ہے. بہت افسوس ہے یہ ہمارے 4 ضلعوں میں ہماری 4 مہینے کی ایک جماعت جو ہے مثلا تریپورہ میں کام کر رہی ہے. ہمارے علاقے کی کیا حسان لگا رہے تعلیم, ہمارے علاقے کی جو ہے جماعت جو ہے کسی بنجر علاقے میں کام کر رہی 4 مہینے. کوئی کچھ بھی نہیں جاتا کہ آپ کا کیسا وقت لگ رہا ہے, آپ کس طریقے سے ہیں, ان کی خیر خبر کو لینے والا ہے. یاد رکھیں کہ آپ مشورے سے آپ طے کریں کہ جس مسجد کی جماعت ہے, جس حلقے کی جماعت ہے, جس ضلع کی جماعت ہے, اس ساتھ وہاں کے ساتھی اپنے ساتھیوں کو جب جماعت ہماری کام کر رہی ہو تو وہاں نصرت کے لیے بھیجنا. ان ساتھیوں کا حکمت اور فیض کیا ہے, جماعت. اس کا نظام نہ ہونے کا نتیجہ کیا ہے, جتنی جماعتیں جا رہی ہیں 4 مہینے کی, جانے والے ساتھی جانے کے وقت جو ہے 12-15 ساتھی جاتے ہیں اور آخر میں جو ہے 2 ساتھی ایک چلے کے بعد, 3 ساتھی دوسرے چلے کے بعد, اور جب 5-6 جماعتیں 5-6 ساتھی واپس آتے. بہت افسوس ہے میرے بھائیوں, بہت افسوس ہے. قربانی کے ساتھ عزم اور ارادہ کر کے یہ ساتھی نکلا ہے, یہ گیا ہے اللہ کے راستے میں اپنا جان مال لگانے کے لیے,
ہم نے اس کا قدم نہیں جمایا، یہ اٹھ کر کے چلا ہے. ہم نے اس کے گھر والوں کی فکر نہیں کی، اس کے واپسی پر، اس کے چلے جانے پر ہم نے کیا نہیں کیا، اس کے جمانے کی، اس سے نصرت کی، اس کے پاس جانے کی، اس کے گھر والوں کی فکر نہیں کی. یہ بیچارہ وقت ہے لگا بغیر واپس ہوا. نصرت کا ماحول اللہ کے راستے میں جہاں جہاں جماعتیں چل رہی ہوں، اس کے نصرت کا ماحول تیار کریں گے انشاءاللہ. نصرت کے لیے جائیں گے اپنی جماعتوں کی. کون کون جایا کرے گا اپنی جماعتوں کی نصرت کے لیے؟ جتنی بھی جماعتوں کی نصرت کے لیے. اچھا، سب لوگ نصرت ہی کریں گے اور ہجرت کون کرے گا؟ جائیں گے بھی تو تاکہ آپ کی بھی نصرت کی جائے. آپ بھی تو جائیں گے یا آپ بھی جائیں گے؟ جائیں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں، اس کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جماعتیں جو ہے، جب جو ہے ایک علاقے میں جب آپ جماعت ڈالیں تو فوراً جو ہے اس جماعت کے واپس، مثلا بکسر میں ہم نے ایک جماعت دی، چوسا میں ایک جماعت کام کر رہی، ڈومرا میں کام کر رہی، رانی ساگر میں کام کر رہی ہے، آرا میں ہے، بڑائی میں ہے، تین مقامہ میں ہے، بختیار پور میں ہے، پالی میں ہے، وکرم میں، کسی علاقے میں 4 ماہ کی جماعت کام کر رہی ہے. 4 ماہ کی جماعت کام کر کے واپس آ گئی. اس کے بعد 2 مہینے کے بعد آپ جماعت دے دیں تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ کہ جہاں تک ان ساتھیوں نے کام کیا تھا پھر واپس لوٹ کر کے وہی پہنچ گیا. اس لیے میں نے چھوٹ دی، تسلسل چھوٹ گیا. جماعتوں کو کسی بھی بنجر علاقے میں جماعتوں کو تسلسل سے ڈالنا ہے. کیسے ڈالنا ہے؟ تسلسل سے ڈالنا ہے. ابھی وہ جماعت وہاں کام کر رہی ہے اور اس کے وقت واپسی میں ابھی 3-4 دن باقی ہے، 5 دن باقی ہے. آپ یہاں سے جماعت دو، کیا کرتے ہیں؟ تاکہ وہ جہاں تک کام کیا ہے وہ پوری بات کو وہ سمجھ لیں کہ ہم نے کن کی تشکیل، کن کی ملاقات، کن کا ارادہ، کن کا عزم ہے، اور وہ سارا نظام بنائے. اور نظام بنا کر کے اب وہ جماعت واپس لوٹے گی، یہ جماعت اپنا کام کرے گی. اگر یہ تسلسل ہو گیا میرے بھائیوں، یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے شہر کی 4 مہینے کی جماعت وہاں کام کر رہی ہے، اس کے واپس لوٹنے سے پہلے ہم اپنی جماعت وہاں بھیج دیں گے. بھیجیں گے انشاءاللہ. یا ایک سال میں ایک جماعت بھیج کر کے اگلے سال کی 2025 میں بھیجیں گے؟ اس سے کیسے کام کھڑا ہوگا؟ اسی طرح دوستوں، جو بات نظام الدین سے بتائی جا رہی ہے، جو ہدایات نظام الدین سے دی جا رہی ہے، آپ یقین مانیں پوری دنیا پر نظر رکھنے والے، پوری دنیا پر نگاہ رکھنے والے، روز اپنی زندگیوں کو فارغ کر دینے والے، جو رات دن امت کی فکر میں ہوتے ہیں، رات دن امت کی فکر میں رہتے ہیں، ایسے بڑوں نے ہمیں کام کی ترتیب بتائی ہے. اس کو فالو کرنا، اس کو لے کر کے چلنا، اس میں اللہ کی غیبی مدد ہوگی اور اس سے نفع وجود میں آئے گا. اس میں کیا ہے؟ وہ سنت کے مطابق ہے. وہ قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ کسی علاقے میں محنت ہو رہی ہے، اس جماعت کے واپس آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیں. نظام الدین سے جو باتیں اور ہدایت دی جا رہی ہیں وہ قرآن اور سنت کے عین مطابق ہوگا. جو بات قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے وہ بات آپ سے کبھی نہیں جائے گی. سنتیں زندہ ہوئی اس سے. اس لیے میرے دوستوں، دل پہ لینا، اپنی اپنی مسجدوں سے جہاں سے جماعت جائے نصرت کا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ. بنائیں گے انشاءاللہ. اسی طریقے سے سب لوگ یہ نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ